السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ ملک میں تحریک عدم اعتماد کا شور ہے، یہ ایک ایسا الفاظ ہے آج شاید ہر پاکستانی کے زبان پہ عام نظر آتا ہے، لیکن آخر حکومت کو اتنا مشکل وقت کیوں آن پڑا اور کیوں آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عدم اعتماد لایا جائے گا؟ ماضی میں بڑی بار کوشش کی گئی اس حکومت کے حوالے سے کہ عدم اعتماد کی تحریک چلائی جائے، اور ہر بار یہ عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ بہت بری طریقے سے ناکام ہوئی۔ لیکن جب بھی یہ اعتماد کی تحریک لائی گئی تب حکومت کو مشکلات تو ضرور پڑیں، لیکن ان تحریکوں کے بعد جب یہ ناکام ہوئی حکومت نے ایک بڑا آسان رستہ طے کیا۔ آج ایک اور بار حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا اس بار جو اپوزیشن کا وار ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اگلے الیکشن سے پہلے ایک آخری اور ایک بھرپور وار ہو سکتا ہے، کیا اپوزیشن اس میں کامیاب ہوگی کہ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرا سکے، یا ماضی کی طرح حکومتی نمبرز اپوزیشن کے اوپر برتری حاصل کر جائیں گے؟ انہی سارے سوالات اور ان کے جوابات کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کریں جناب ایم ایم عالم صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ آخر ملک کے پس منظر پہ آخر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایم ایم عالم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایم ایم عالم صاحب ذرا آپ بتائیں نا، آپ تو انسائیڈ سٹوریز رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ باخبر بھی ہیں آپ ان ساری چیزوں سے، آخر ہو کیا رہا ہے؟ ابھی سیاست کا میدان میں اتنی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کچھ بھی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے کہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اپوزیشن متحرک ہے اس کے لیے کہ ہم وہ لے کر آئیں عدم اعتماد کی تحریک، جبکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ اب جب نمبر پورے نہیں ہیں تو لازمی ہے کوئی بھی تجزیہ کرنا بہت آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ لیکن جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ حکومت کے 34 سالوں میں اس طرح کی جب صورتحال سامنے آتی ہے تو امپائر اکثر نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امپائر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں، ورنہ اتنا بڑا اقدام اگر اپوزیشن فیل ہوتی ہے تو اپوزیشن تو بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ اتنا بڑا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے تو لازمی ہے کہ کہیں سے امپائر کے نیوٹرل ہونے کا اشارہ ان کو ملا ہے اپوزیشن کو، اور جو تحریک ہے یہ اپوزیشن کے بل بوتے پہ نہیں جمع کرائی گئی۔ لازمی ہے ان کو جو دیگر اراکین ہیں، جیسے کل علیم خان جہانگیر ترین گروپ میں چلے گئے، اگر جہانگیر ترین گروپ کو عمران خان منانے میں ناکام رہتے ہیں تب تو یہ بہت بڑی اکثریت سے عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہو جائے گی، اور جس کے چانسز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان مان جائیں اور مان کے دوبارہ ان کی پلڑی میں چلے جائیں۔ لیکن صورتحال صرف اتنی ہے کہ اپوزیشن کے بل بوتے پہ یہ تحریک پاس نہیں ہوگی، یہ تحریک کامیاب اسی وقت لیکن ایم ایم عالم صاحب ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے حکومت کے لیے مشکل تھا، حکومت کے پاس شاید اس وقت اس انداز سے نمبرز بھی نہیں تھے کہ سینٹ کے معاملات کی اگر ہم بات کریں حکومت نے وہاں پہ اپنے آپ کو نہ صرف فتح یاب کیا بلکہ بہت کمپریہنسولی حکومت ان سارے معاملات سے بچ کے نکل گئی۔ آج کہا جا رہا ہے اپوزیشن کے پاس نیشنل اسمبلی کے نمبرز پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب دیکھیں تو نمبرز کا گیم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے کب تبدیل ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا چلتا۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ امپائر نیوٹرل چل رہے ہیں اس وقت۔ ہاں، امپائر کے نیوٹرل ہونے پر لازمی ہے کہ جو اپوزیشن کے بڑے ہیں، خاص کر دو جماعتیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کو یقین دہانیاں ہوئی ہیں حکومتی نمبر کی طرف سے۔ حکومت کے نمبر تو پورے ہیں، اپوزیشن کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ اپوزیشن جب اتنے بڑے کام پہ جا رہی ہے تو لازمی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہونے کا کوئی اشارہ ملا ہے، کوئی یقین دہانیاں آئی ہیں حکومتی نمبر کی طرف سے۔ اور حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ چند نمبروں کی وجہ سے حکومت بنی ہوئی ہے۔ اگر ایم کیو ایم بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، یا قائف لیگ اکیلی پیچھے ہٹ جاتی ہے، یا بی اے پی اکیلے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی اگر پیچھے ہٹتی ہیں تو حکومت تو چلی جائے گی، اور اپوزیشن کے پلڑے میں اگر جاتے ہیں تو اپوزیشن کی تحریک پاس ہو جائے گی۔ لیکن مولم صاحب آپ اپوزیشن کی بات کریں، آپ کو اس وقت اپوزیشن کتنی متحد نظر آ رہی ہے؟ سوال تو یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کی بات کریں تو اس میں بہت ساری پارٹیز شامل ہیں۔ دیکھیں آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا میں کوٹ کروں گا، کل میرے بڑا اچھا دوست ہے وقار فتیح، اس نے کنٹینر پہ چڑھ کے بلاول زرداری سے انٹرویو کیا، تو انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا، سوال کیا کہ اگر آپ کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم بننے کا مرحلہ آتا ہے تو آپ اپنا امیدوار سامنے لائیں گے یا کسی اور کا امیدوار ہوگا؟ تو بلاول نے بالکل واضح لائن کلیئر کر دی ہے کہ وزیر اعظم
اگر ہم جیتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک تو وزیر اعظم نون لیگ سے ہوگا. صحیح. اسپیکر پہ انہوں نے کہا مشاورت ہوگی. اس پہ یہ دہرایا ہے بلاول نے بات کو اس انٹرویو میں کہ کیونکہ حق ان کا ہے, اپوزیشن لیڈر ان کا ہے, تو انہی کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اپوزیشن لیکن پوائنٹ ایجنڈے پہ متحد ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. پتا ہے کہ اگر ایسے موقع پہ حکومت کیا کوئی اپوزیشن کی جماعت بھی چاہے گی کہ ان کا وزیر اعظم آئے, جب اگلے الیکشنز کی بات کریں تو 1 سال کا عرصہ رہ گیا. نہیں, میں اگلے الیکشن کی بات نہیں کر رہا. اگر دیکھیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو لازمی ہے نا کہ اگلے 10 ایئر تک کے لیے وزیر اعظم تو لانا ہے نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اگلے ٹینیور تک کے مکمل ہونے تک, اس ٹینیور کے مکمل ہونے تک کوئی وزیر اعظم آنا ہے تو اپوزیشن کا کوئی بھی شخص ایسے موقع پہ جب معاشی طور پر بڑے سارے چیلنجز ہیں اور وقت بڑا کم ہے, اور پھر جو وزیر اعظم بن کے آئے گا وہ شاید اتنا اسٹرانگ بھی نہ ہو, ایسے موقع پہ کون آئے گا وزیر اعظم بننے کے؟ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں کہ آگے جو 23 میں جب جائیں گے 2023 میں یا وزیر اعظم بن ایسا تو نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہو کہ اس وقت بھلے نون لیگ بن جائے تاکہ نون لیگ کے اوپر بھی پھر سوالات اور انگلیاں اٹھنے لگے, اور پھر آخری میں جب جنرل الیکشنز آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے زیادہ مضبوط ہو. لیکن منیر صاحب میں بتاؤں کو میں دیکھ رہا ہوں صورتحال ملک کا سینیریو دیکھ رہا ہوں, یہ 2023 تک نہیں جائیں گے. یہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں گے, مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں گے. کیونکہ آپ کی جو بات ہے 100% یہی ہے کہ اگر انہوں نے 1 سال 1.5 سال گزار لیا تو عوام کو کیا منہ دکھائیں گے یہ 2023 کے الیکشن میں. یہ اس تک اتنا بڑا رسک نہیں اٹھائیں گے. لیکن یہ بھی تو سوال ہے نا معلم صاحب کہ اگر جنرل الیکشنز اور ارلی الیکشنز کی کال دی جاتی ہے تو پھر تو سوال یہ ہوگا کہ اگر تو ارلی الیکشنز ہی مطلب تھا تو پھر وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں, ابھی تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ہٹانا. ہاں, تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو پھر دوسرا وزیر اعظم منتخب کرایا جائے گا. صحیح. اس سے اپوزیشن کی ورث بھی سامنے آئے گی. پہلے مرحلے میں ہٹانے میں ورث سامنے آئے گی, دوسرے مرحلے میں اپنا وزیر اعظم بنانے میں ورث سامنے آئے گی. اگر وہ اپنا وزیر اعظم بنا لیتے ہیں اور اس وقت تک نیوٹرل رہتے ہیں امپائر, تو پھر یہ وزیر اعظم بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں مہینے 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور الیکشن اناؤنس کر دیں گے. کیونکہ زیادہ لمبا یہ جائیں گے یہ پھنسیں گے. صحیح. چاہے وہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو. لیکن بلاول زرداری نے کل واضح کر دی ہے اپنے انٹرویو میں جو وقار ستی کو دیا, انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نون لیگ سے ہوگا. وہ کون سا جو ابھی عدم اعتماد کے بعد, لیکن یہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ 2 مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے سے اوپر نہیں جائیں گے. اگر یہ اگلے ٹینیور تک جانے کی بات کرتے ہیں تو کریں گے نہیں, بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں, کیونکہ آگے جانا ہے اور پھر الیکشن میں آپ نے دوبارہ حکومتی نااہلی کو لے کے جانا ہے. تو آپ فوراً الیکشن کا یہ اناؤنس کریں گے الیکشن, اور فوراً ہی عوام کے سامنے جا کے حکومتی یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ ارلی الیکشنز کال ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میں اس پورے سینیریو کو دیکھوں تو اس وقت احمد عالم صاحب بتائیں نا اسٹیک پہ کیا لگا ہوا. اگر میں اپوزیشن کی باتیں کروں تو اپوزیشن کا اسٹیک پہ کیا, اور پھر حکومت کے لیے اس میں کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں, حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کی جو ابھی باڈی لینگویج ہے وہ باڈی لینگویج یہ ثابت کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب شکست مان چکے ہیں. وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا, اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک رکن قومی اسمبلی سے NRO مانگتے پھر رہے ہیں. تو بہتر ہوتا کہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے, اور ممکن ہے یہ بھی ہو بھی جائے, عدم اعتماد سے پہلے اگر عمران خان صاحب کو اشارہ مل گیا کہ آپ کے کچھ لوگ وہاں چلے گئے ہیں اور یہ تحریک پاس ہوگی, تو عمران خان ہو سکتا ہے اسمبلی توڑ دے. اور اس وقت سب سے بہترین آپشن عمران خان کے لیے یہ ہے کہ اسمبلی توڑ کے خود سے باہر آ جائے. اور اپوزیشن کا اسٹیک کی آپ نے بات کی, تو اپوزیشن تو دیکھیں, اپوزیشن کے پاس ہمیشہ ایشوز ہوتے ہیں, وائٹ پیپر ہوتا ہے حکومت کے خلاف. حکومت کرتی ہے غلطیاں, اپوزیشن غلطیاں کبھی نہیں کرتی ہے. صحیح. غلطیاں وہی کرتا ہے جس کے بعد احمد صاحب سوال تو یہ نا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی اور ناکام ہو گئی تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو دھچکا تو لگے گا, سیاسی ساخت اپوزیشن زیرو ہو جائے گی. اگر ایسا ہوا تو اپوزیشن زیرو ہو جائے گی. اور اپوزیشن نے جو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اسپیکر کے خلاف یہ لائیں گے, لیکن ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف لے آئے, تو 100% یہ بات ہے کہ ان کی علیم خان گروپ سے بات ہو گئی ہے, یا بیہائنڈ دا سین MQM بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے. یا اگر MQM نے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ نہیں دیا تو شاید وزیر اعظم کی حمایت میں بھی ووٹ نہیں دے گی. اگر MQM وزیر اعظم کی حمایت میں غلط ہو تو مجھے درست کر دیجئے گا کہ جو وزیر اعظم کے لیے جب اس طرح کی عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اور جب نیشنل اسمبلی میں جب یہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو وہ شو آف ہینڈ سے ہوتی ہے, if I'm not wrong. اوپن ووٹنگ ہوتی ہے نا. دیکھیں, اس کے 2 پروسیس ہوتے ہیں.
عمران خان اس تحریک سے ایک دم نہیں بچیں گے. یہ دو مرحلے ہوتے ہیں. پہلا ایک تو شو آف ہینڈس ہوگا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی. صحیح. اگر لیٹ سپوز کہ تحریک عدم اعتماد فیل ہو جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم اپنا اعتماد کا ووٹ لیں گے. صحیح. دوبارہ ان کو لینا ہے. وہاں ایم کیو ایم کام آئے گی. ایم کیو ایم اپنا پتہ کھیلے گی. صحیح. وزیر اعظم کو اس وقت کہے گی کہ ہمارے مطالبات مانو ورنہ ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے. صحیح. اگر تحریک عدم اعتماد فیل ہوتی ہے اور وزیر اعظم اعتماد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایم کیو ایم نے ووٹ نہیں دیا تو وزیر اعظم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ اسمبلیاں مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو دونوں صورتوں میں یہ اسمبلیاں انہی 2-3 مہینوں میں ختم ہو جائیں گی اور الیکشن کی تیاری. اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ اگر حکومت اس موجودہ چیلنج کو نپٹا دیتی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اگلے الیکشنز میں حکومت کے لیے کچھ اسٹرینتھ میں اضافہ ہو سکے؟ منیر صاحب حکومت لیٹ کیا یہ جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ حکومت کے ساتھ ہو رہا؟ اگر میں آسان الفاظ میں پوچھوں تو نہیں حکومت لیٹ ہو گئی ہے. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان بہت لیٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹو لیٹ. یہ اب ان کے پاس یہ میرے سمجھتا ہوں دیکھیں آپ ایم کیو ایم کو اگر یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم تمہارے مطالبات مانتے ہیں, ایم کیو ایم کہے گی ہمارے مطالبات مانو نہیں امپلیمنٹ دکھاؤ میں, تو امپلیمنٹ کا وقت عمران خان کے پاس نہیں ہے. صحیح. تو پھر ایم کیو ایم کس سے گارنٹی کرے گی؟ ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کرے, ٹھیک ہے امپائر گارنٹی کرے اس بات کی. امپائر اس وقت نیوٹرل ہے, یہ واضح کر دوں آپ کو کہ امپائر نیوٹرل, امپائر کوئی گارنٹی نہیں کرے گا حکومت کے لیے. تو اس صورتحال میں ہر صورت یہ حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چاہے یہ عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو. دونوں صورتوں میں الیکشن قریب ہیں, 2 سے 3 مہینے میں الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. اچھا عمران صاحب ایک آخری کمنٹ یہ بھی کیجئے گا کہ ہم سن رہے تھے مسلم نون کے بھی بڑے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس سارے معاملے کو عالمی کنسپریسی کا رنگ دینا چاہتی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ عالمی کنسپریسی کے تحت عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلکہ ابھی کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ جے یو آئی فے کے ایک بلوچستان کے جو رکن ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ شاید غالباً اس سب کے پیچھے کچھ عالمی قوتیں ہیں جو کہ پاکستان میں عدم استحکام کرنا چاہتی ہیں. کیا یہ والا اینگل اس میں کام کر رہا ہے؟ بلوچستان چیپٹر ہے, دیکھیں جے یو آئی کا جو بلوچستان چیپٹر ہے وہ ہمیشہ مولانا کے خلاف چلا ہے. صحیح. حافظ حسین احمد ہوں یا مولانا شیرانی ہوں یا جو صاحب جن کا نام لے رہے ہیں وہ ہوں, تو جے یو آئی کا جو بلوچستان چیپٹر ہے وہ اکثر مولانا فضل الرحمان کی پالیسیوں کے خلاف ہی گیا ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کو. لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس میں عمران خان صاحب کی پالیسیاں بہت زبردست ہیں, لیکن یہ پالیسی کسی شخص کی نہیں ہوتی ہے. صحیح. یہ پالیسی ہمارا جو نیشنل, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں, عالمی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ خان صاحب مزید کنٹینیو کریں, اور کہیں نہ کہیں ان کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو صورتحال ابھی بنی ہے نا, روس کی اور یورپ کے جھگڑے کی صورتحال تو ابھی بنی. لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد سے معاملات تو کب سے بگڑے ہیں. عمران خان صاحب کی جو تعلقات ہے, جس دن یہ پہلے دن آئے تھے اس دن سے انہوں نے تعلقات خراب کرنا شروع کر دیے لوگوں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیو یارک گئے, نیو یارک میں ٹرمپ سے ملاقات کے بعد یہ کہ جلسے میں گئے, ایک ہال میں جلسہ تھا, وہاں انہوں نے ایک بہت غلط کام کیا اور کہا کہ ایک عرب ملک نے مجھے سفارش کی اور میں نے منع کر دیا. صحیح. تو کسی بھی سربراہ مملکت کی یہ توہین ہوتی ہے کہ ایک تو آپ ان کی سفارش کو مسترد کریں اور بعد میں اس کو پبلک کریں. صحیح. تو یہ اس دن سے تعلقات عمران خان صاحب کے خراب ہوتے چلے آئے ہیں, اور ہم یہ نہیں سمجھیں کہ سعودی عرب نے اگر ہمیں پیسہ دیا ہے تو وہ جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے وہ اس بنیاد پہ دیا ہے کہ آپ پاکستان کو دے رہے ہیں. وہ انہیں پتا ہے کہ یہ آدمی آج ہے کل نہیں ہوگا, پاکستان ہمیشہ ہوگا. تو پاکستان میں خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ شخصی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے. پوری دنیا میں کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی وہ نیشنل کمانڈ بناتی ہے, اس میں فوج بھی شامل ہوتی ہے, ایجنسیاں شامل ہوتی ہیں, بیوروکریسی شامل ہوتی ہے, اور بڑے بڑے دماغ اس میں لگے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان جا کے روس میں وہ دورہ تھا ان کو کینسل کرنا چاہیے تھا. پھر یورپ کے حوالے سے بھی جلسے میں میلسی میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. تو وہ جو انٹرنیشنل صورتحال بنی ہے وہ تو ابھی بنی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک تو 1.5 سال سے زور پکڑی ہوئی ہے. بٹ اس میں زور ضرور پکڑی ہے, لیکن اب کچھ بڑے امکانات ہیں کہ اس میں کچھ بڑی چیزیں, بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے. اب تو آخری کمنٹ دیتا ہوں. دیکھیں اب نیوٹرل ہے امپائر, اب امپائر نیوٹرل ہے اور صورتحال تبدیل ہے. اور اگر اس بار بھی اگر امپائر نیوٹرل ہو اور حکومت فاتح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر ہو گیا ایک مفروضے کے اوپر بات تو کی جا سکتی ہے. دیکھیں ہو گیا تو پھر اگر امپائر نیوٹرل ہے تو پھر ایم کیو ایم اپنی بات منوائے گی,
चौधरी अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि इमरान खान वजीर आला पंजाब मुस्लिम लीग काफ से हो सकता वादा है, वफा नहीं किया। वजीर आला पंजाब मुस्लिम लीग काफ से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें नींद भी एग्री है। ठीक हो गया। एम आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी जबरदस्त अंदाज में गुफ्तगू की और बड़े सारे मामलात हैं जिसके ऊपर से उन्होंने पर्दा उठाया। और ये बात ऐन मुमकिन है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों के हवाले से, सियासी निज़ाम के हवाले से एक बड़ा मुश्किल वक्त ज़रूर है। सियासत के मैदान में उतार चढ़ाव तो हमने ज़रूर देखे, लेकिन इस बार जो उतार चढ़ाव आ रहा है ये डिसाइसिव हो सकता है। आज यहाँ पे अगर अपोजिशन नाकाम हो जाती है तो यकीनी तौर पर अपोजिशन इसको एक और कोशिश का रंग देगी और फिर भी कहीं ना कहीं उसमें से अपनी जीत जरूर क्लेम करेगी। एट दी एंड हुकूमत के लिए ये मुश्किल है कि अगर इसमें हुकूमत अपने नंबर्स पूरे करने में नाकाम रहती है और हुकूमत अपने लोगों को अपनी तरफ रागिब नहीं कर पाती तो फिर हुकूमत के लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला साबित हो सकता है। इसके ऊपर कुछ और मजीद गुफ्तगू करेंगे और कुछ रहनुमा हैं, उनकी कुछ गुफ्तगू, कुछ ट्वीट्स, उनकी कुछ पैगामात है, जरा वो क्या है उसके बाद से भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सियासत के मैदान में जो कुछ हो रहा है इसके बाद से बात हो रही है और अभी बड़े सारे मामलात इसमें नजर आ रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है और मुख्तलिफ लोगों का मानना यह था कि शायद ये मुमकिन है कि अदम एतमाद पहले स्पीकर के हवाले से जमा कराई जाए, फिर वजीर आजम के ऊपर बात की जाए। लेकिन अपोजिशन की जानिब से जो लाएमल सामने आया वो यही है कि अपोजिशन ने सबसे पहला और कड़ा वार जो किया वो वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर किया। अपोजिशन इस तमाम तहरीक में क्या कामयाब होगी या नहीं, और अगर ये कामयाब होते हैं या नहीं होते, इसके असरात क्या होंगे, दोनों तरफ क्या असरात होंगे, मुल्क की सियासत पे क्या कुछ होने जाएगा, इसके हवाले से बात करें। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे जनाब कामरान साकी साहब ने ज्वाइन किया। जरा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब, आपने 2 रोज कबल या 1 रोज कबल कहा जाए तो एक पेशन गोई की, वो बिल्कुल दुरुस्त हुई और ऐन भी हो गया और जीम भी हो गया। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, अगर तो अपोजिशन मुतहिद रही तो आपको नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, नई डेवलपमेंट जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी, या आम शहरी हम जैसा नहीं सोच सकता वो नजर आएगी। लेकिन अगर ये डिवाइड हो गए और बिखर गए जैसा कि यकीनन इमरान खान और उनकी पार्टी चाहती है और उन्हें इक़्तिदार में देखने वाले चाहते हैं, तो फिर कुछ मामला अलग हो सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये बड़ी तादाद जो है अपोजिशन, जो नाराज लोग थे इमरान खान से, या अंदर ही अंदर जो है वो अंदर कुछ भरे बैठे थे, और अब उन्हें तरीके अदम इत्तेमाद की सूरत के अंदर अपनी भड़ास जो है वो निकालने का मौका मिलेगा। बहुत सारे जेबें खाली होंगी और बहुत सारी जेबें जो है वो बढ़ती हुई नजर भी आती हैं हमें। आप अगर काफली को देख लीजिए तो वो भी अपने मुतालबात पेश करेगी। बहुत सारे और लोग जैसे जो जिन्हें इक़्तिदार या वज़ारतें चाहिए थी, अब वो भी सरगर्म हो गए हैं और अपनी इमरान खान के साथ मोहब्बतों का यकीन और चीजें दिलवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी नाराजगी और चीजों और अपनी डिमांड्स भी कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं कि जी हम खड़े तो आपके साथ हैं, लेकिन फिर बाद में हमारा भी ख्याल कीजिएगा। क्योंकि इमरान खान को भी अब नजर आ गया है कि अगर बड़े बड़े ग्रुप्स और उनके बड़े करीबी दोस्त जो है वो उन्हें छोड़ के जा सकते हैं, तो उनके लिए किसी पे भी किसी दूसरे पे एतमाद करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने कामरान साहब आपने बात की अपोजिशन की यूनिटी की, इत्तेहाद की। आपको लग रहा है कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो ज्यादा देर पा हो सकता है, क्योंकि तारीख जो बताती है वो मुख्तलिफ सूरत हाल है? अभी क्योंकि तरीके अदम एतमाद जो है वो जमा हो चुकी है और अब ये अपोजिशन के अपने हक में है कि वो कम अज कम तरीके अदम एतमाद तक जो है इसकी कामयाबी तक इकट्ठे रहें। लॉन्ग मार्च जो पीपल पार्टी की जानिब से शुरू किया गया है उसके इख्तिताम होने तक इकट्ठे रहें। अगर नहीं है तो ये फिर आखिरी कोशिश होगी, फिर जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि कौन किसके साथ बैठता है या उठता है। अब ये शराजा बिखर गया तो फिर ये हुकूमत भी अपना पूरा वक्त पूरा मुकम्मल करेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपना पूरा वक्त करेंगे, और अगले इलेक्शंस के अंदर भी फिर हमें लगेगा कि शायद पीटीआई जो है वो एक ज्यादा बड़ी तादाद तो नहीं लेकिन गैर मुतवक्का वोट्स जो है वो लेने में कामयाब। अच्छा, आपने जो बात की कि ऐन मुमकिन है कि कुछ भी हो सकता है, दोनों पहलुओं की बात तो जरूर करते हैं कि अगर तो अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी या नाकाम हो जाती है, दोनों सूरतों में क्या हो रहा है। लेकिन अगर अभी की ताजा तरीन सूरत हाल की बात करें,
آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی حکومت کے جو بڑے سارے سینئر ممبر ہیں ان کی ناراضگی تو ظاہر ہو رہی ہے، لیکن ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جے یو آئی فے کے کچھ رہنماؤں نے اس عدم اعتماد کو ووٹ دینے کے لیے انکار کر دیا اور حکومت کا ساتھ دینے کی بات کر دی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ کچھ جیبیں خالی ہوں گی، کچھ بھر جائیں گی. لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ ہم نے یہاں نہیں، ابھی فوری نہیں تو بعد میں ہمیں مفادات اور چیزیں ہوں گی، ہمیں وابستہ رکھنی ہوگی وزیر اعظم سے یا پی ٹی آئی سے یا حکومت سے، تو وہ یقیناً ان کا ساتھ دیں گے. پوزیشن اس خوش فہمی میں بھی نہ رہے کہ پورے کے پورا اراکین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یا ان کی اتحادی جماعتوں کی ان کی طرف آ جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ عین وقت کے اوپر اپوزیشن کے بھی کچھ اراکین کو حکومت توڑنے. نمبر گیم میٹر کرتا ہے کامران صاحب؟ کیونکہ نمبر کی اگر بات کی جائے تو حکومت کے نمبر تو پورے ہیں، لیکن کیا ہی نمبر گیم پاکستانی پولیٹکس میں میٹر اعتماد کرے گا؟ نہیں ہے نا کہ وہ نمبر کتنے ان کے طرف ہیں اور کتنے نہیں ہیں. کل تک آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین بھی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ واپس آ جائیں گے، اور یا کم از کم تحریک عدم اعتماد کا ان کے خلاف حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اب دیکھ لیجیے وہ پاسا پلٹ چکا ہے، اور وہ نمبر صرف اس طرح سے کہ جی ان کی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر لوگوں نے الیکشن لڑا ہے آپ نہ گنیے. یہ دیکھیے کہ وہ ان میں سے ناراض کتنے ہیں، انہیں ان میں سے کچھ دے لے کے کسی کو مزید اس کی کہہ لیں کہ قریب کرنے کے لیے کتنوں کو راضی ہو جاتے ہیں. کون جو ہے وہ عثمان بزدار مائنس کے فارمولے یا پنجاب -1 کے فارمولے کے اوپر جو ہے ان کے قریب آ جاتا ہے یا دوری اختیار نہیں کرتا. یہ نہ ہو کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ عثمان بزدار کو مائنس کر دیتے ہیں، اور کافلی کے ساتھ آپ ایک الگ جنگ جو ہے وہ چھیڑ لیتے ہیں علیم خان یا کسی کو نوازنے کے لیے. تو ایسے میں اور نمبرز آپ کے جو ہے وہ اور اتحادی جو ہے وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے. پارٹی کے اندر جو بڑی عرصے سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے وزیر اعلیٰ ہونے کے جو ہے وہ خواہشمند تھے کہ جی ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم بھی ساحل ہیں، ہماری بھی بڑی قربانیاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے، پنجاب کے لیے، تو وہ لوگ بھی مزید پی ٹی آئی سے دور جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یہ بڑا اس وقت ٹھنڈے دماغ سے عمران خان اور ان کی پارٹی اور سینئر قیادت کو یقیناً وہ کوشش کر بھی رہے ہوں گے، کرنے کا، فیصلے کرنے کا موقع ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب راضی ہو جائیں گے حکومت کے لیے؟ کیا کچھ مل بیٹھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اگر جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ دوسرے رخ کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ اسمبلی سے غیر حاضر رہیں گے، لیکن یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ مان جائیں اور ان کے حق میں ووٹ دیں حکومت کے. اچھا کامران صاحب، ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہا تو جاتا ہے داؤ پہ بہت کچھ لگا ہوا ہے، دونوں اطراف سے بڑے سارے معاملات ہیں. اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو ہمیں پتہ ہے کہیں نہیں کھڑی ہوتی، لیکن اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے اتنا زیادہ میرے نزدیک فرق نہیں پڑتا نظر آتا، کیونکہ پھر بھی یہ ایک اپوزیشن کی بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ کم از کم اتنے عرصے بعد دے رہا ہے درست. لیکن اگر متعدد بار عدم اعتماد لائی جائے اور ناکام ہو جائے تو پھر اپوزیشن کا مطالبہ تو یقین طور پہ کمزور ہوگا، اور پھر اپوزیشن میں متحدہ اپوزیشن تو نہیں رہے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ شرازہ پھر بکھرے گا؟ نہیں، پھر بھی اس طرح سے نہیں بکھرے گا. وہ ایک دوسرے کو پہ الزامات ضرور ڈالیں گے کہ بھی نون لیگ آپ نے کہا تھا کہ جی 22 ہمارے جیل میں ہیں پی ٹی آئی کے اراکین، پیپل پارٹی آپ نے کہا تھا 13 کو ہم نے خرید چکے ہیں، 14 کو ان سے ہماری بات جاری ہے. وہ ضرور اندر انہیں خانہ جو ہے معاملات بگڑیں گے، لیکن اس طرح سے نہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ اپوزیشن جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کم از کم الیکشنز تک کٹھی اگر اسی طرح رہتی ہے تو ان کی اپنی سروائیول ہے اور ان کا اپنا فائدہ ہے. کیونکہ اگر یہ الیکشن سے پہلے اب الگ الگ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اس عدم اعتماد کے ناکامی کی صورت میں ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اب جس طرح ان سے متحد ہونے سے سوشل میڈیا اور مختلف حلقوں کے اندر پی ٹی آئی کی مقبولیت کے اندر نمایاں جو ہے وہ کمی آئی ہے، تو اگر یہ اس طرح سے آپس میں لڑ پڑے تو پھر متبادل تو عوام کے پاس ہے نہیں، لازمی نہیں سوشل میڈیا، ویسے بھی کسی کے پاس کوئی متبادل تو ہے نہیں، تو پھر آ جا کے یہی عمران خان، یہی پارٹی اور یہی اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئے. اور ایک اور اس میں پہلو آ رہا ہے کامران صاحب، یہ بڑے انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے. اس وقت پاکستان میں سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عالمی قوتیں ملوث ہیں، اور اس کا اعتراف اگر آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو پوسٹ ہے وہ پڑھی ہو تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بار بار اس بات کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے، تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس وقت حکومت کو جو مشکل وقت ہے وہ عالمی قوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، عالمی طاقت اس میں ملوث ہیں. کیا یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے؟
میں نے ٹویٹر کے اوپر نا اگر مجھے وقت دیں تو ایک مختصر سا لطیفہ 30 سیکنڈ کا میں سنا دیتا ہوں. میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ ایک نمازی باہر نکلے تو وہ کچھ لوگوں کی جوتیاں چوری ہو گئی تھی. تو چوکیدار سے انہوں نے پوچھا کہ بھی یہ جوتیاں کیسے چوری ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ملک دشمن فلاں ایجنسی کا ایجنٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ لے گیا ہے. باقی تو چلے گئے کہ ایک شریف آدمی تھا, اس نے کہا یار تمہیں ہم نے تنخواہ پہ یا کام کرنے کے لیے کیوں رکھا ہے اگر وہ فلاں بندے نہیں فلاں ایجنسی نے لے جانا تھا. ابھی وہ اس سے بحث میں پڑھ رہا تھا تو اس نے جو جاتے ہوئے نمازی ہیں انہیں آواز دی کہ آجو میں نے فلانی ایجنسی کا ایجنٹ جو ہے دشمن ملک کا جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے, جب ہمیں ہمارے ہاتھ سے اقتدار اور چیزیں جاتی نظر آتی ہیں تو یا ہمارے قابو کے اندر کوئی چیز نہیں رہتی تو یقیناً ہم عالمی طاقتوں اور لوگوں کو جو ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں. دوسری طرف اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کے آنے والے وزیر اعظم ہو, آپ کا صدر ہو, آرمی چیف ہو, بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہوں, ایون کہ آپ کے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو, ان کے اوپر بھی آنے والے اور وہاں سے کس نے جانا ہے یہ لسٹیں عالمی سطح کے اوپر ہی بنتی ہیں, یہ سپر پاورز ہی فیصلہ کرتی ہیں. آپ تو ان کے غلام ہیں, لیکن اب اتنا بھی کوئی بات نہیں آ گئی اور اتنا بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان نے کوئی فیصلے نہیں کر دیے, اتنا بھی کوئی کشمیر کے اوپر اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لے دیا کہ بھی اب عالمی طاقتوں کو وہاں پہ یوکرین اور دوسری چیزوں سے اپنی اٹینشن ہٹا کے پاکستان کے اندر کوئی نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرنے جائیں. ایسی بھی اس طرح سے کوئی موقع یا بات میری سامنے. فائنل کمنٹ کرتے ہیں ساقی صاحب کہ کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, کیا اس دن کی صورتحال بن سکتی ہے؟ اپوزیشن متحد رہی تو 100% کامیاب ہے. اپوزیشن بکھری یا بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر جیبیں بھری گئیں یا اقتدار میں تبدیلیاں زیادہ آئیں تو پھر حکومت جو ہے وہ یہی ہے اور یہی. امپائر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, امپائر کا کردار کیسا ہوگا اس میں؟ امپائر اگر اس کی ٹیلی فون ایکسچینج چل رہی ہوتی تو ابھی تک آپ کو یہ جو مارچ جاتا ہوا نظر آتا ہے اور لوگ جو ایک دوسرے کو ملتے اور بکھر نظر آتے ہیں, یہ آپ کو تبدیلی نظر نہ آتی. وہ خاموش. بہت بہت شکریہ. کامران ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا بڑا ہی دلچسپ انداز میں تجزیہ بھی دے رہے تھے کہ اس وقت حکومت کے لیے بڑا کچھ ہو رہا ہے اور حکومت کے لیے یہ جو مشکل وقت ہے اس میں حکومت کو بہت ٹھنڈے ذہن سے کام کرتے ہوئے اپنے تمام تر ساتھیوں کو جوڑ کے رکھنا ہوگا. لیکن اگر حکومت ان سب میں ناکام ہوتی ہے تو اپوزیشن کا تحریک کے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کا جو چانسز ہیں وہ بہت حد تک بڑھ جائیں گے, یقینی ہو جائیں گے. خان صاحب کا کانفیڈنس, ان کی باڈی لینگویج, ان کا انداز ایک جگہ ضرور نظر آتا ہے, لیکن اپوزیشن بھی بھرپور کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. اگر سیاست کی زبان میں کہا جائے تو اس وقت دونوں ہی اطراف سے کانفیڈنس اس لیے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ اگر کہیں سے کوئی لیک آف باڈی لینگویج نظر آتی ہے, کوئی کانفیڈنس میں کمی نظر آتی ہے, تو پھر وہاں کی جو ساتھی ہیں وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ پوری کی پوری اس جماعت میں پھیل جاتا ہے, پورے حلقے میں پھیل جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارا گیم ہے کانفیڈنس کا اور بہتر حکمت عملی کا. اور اس کے بعد آخر میں جو نمبر گیم ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اگر تو نمبر حکومت کے پاس پورے نہیں ہوتے تو حکومت کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اپنے آپ کو یہاں پہ محفوظ رکھ سکیں. لیکن جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی عین ممکن ہے کہ حکومت اپنے آپ کو بچا جائے تو حکومت کے لیے اگلے 1 سال کا جو وقت ہے وہ بہت زبردست ہو سکتا ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ 2023 کے جو اگلے انتخابات ہیں حکومت اس میں بھی کچھ اپنے نمبرز کو امپروو کر سکے. یعنی کہ یہ سارے معاملات آنے والے آئندہ انتخابات کی بات کریں تو اس کے لیے بہت اہم ہے. امید کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو پاکستان کے منظرنامے کے لیے وہ بہتر اور خوشائند ہو اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منجر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.